السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا معین الحق صاحب فیضی حافظہ اللہ، ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث گڈا جھارکھنڈ، بڑے ہی موقر اور بزرگ شخصیت جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر محمد جابر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے بہت ہی خاص دوست جناب مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اور بار بار اس اجلاس کے لیے ہم کو فون کیے، رابطہ قائم کرتے رہے، اور جب تک تاریخ فکس نہیں ہو گئی چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب،
جنہوں نے کافی محنت کی اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام اور اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، رات کے تقریباً 1:30 پونے 2 بجے تک آپ نے اس خطاب کو، اس اجلاس کو اور اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت تقریریں کرتے ہوئے سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھارکھنڈ اور بہار والوں کا بہت بڑا کلیجہ ہے کہ وہ پوری رات بیٹھ کر جلسے کو سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ اب عام بڑے بڑے شہروں میں یہ جلسے 11 اور 12 بجے کے بعد پھر فلاپ ہونے لگتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ واقعی بہت بڑا دل ہے آپ کے پاس، جو اتنے رات تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ نے جو سنا ہے اور آپ کو جو سنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں اور کچھ سننا چاہتے ہیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق ہو اور اس پر ہم سب کو عمل کی پوری توفیق ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 21ویں پارے سے، بلکہ 21واں پارہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر 2-3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز بتائی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، اور اس نماز کے قیام کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک کام سے باخبر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس آیت کے اندر تلاوت کا حکم ہے، قیام صلاۃ کا حکم ہے، اور ذکر الہی کا حکم ہے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیں، کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارہ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔
کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے. اس کو کہا گیا پڑھنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا. اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے. جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہیں، کھاتی ہیں گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے. کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن، جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا. اور قرآن
ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب، تلاوت کا مطلب یہ ہوا ہے۔ تل اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، انشاءاللہ دنیا کی ساری بدقماش قوموں کے شر و فتن سے تم محفوظ رہو گے۔ اب نتیجہ نکالیے، آج جو چاہتا ہے ہمیں گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں جہاں استعمال کرنا وہاں ہم کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ جہاں قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمانوں والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ ہمیں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مفہوم مخالف نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم الٹا نکالیے تو الٹا مفہوم یہ نکلتا ہے، آج ہم ٹولی اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ آج ہم نظر ڈال لیں، اور ابھی 2024 چل ہی رہا ہے، ایک مہینے کے بعد الیکشن کا گہما گہمی ہوگی، اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد کس طریقے سے اس کا شیرازہ بکھرے گا، ہم اور آپ کس طریقے سے بکھریں گے۔ کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا اور آپ کا جو ایم ہے، جو نشانہ ہے، جو مقصد ہے، ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، ہمارے اندر اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف پڑھی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ اس کے نسخوں کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک آیت پڑھیے اور اس پر پہلے عمل کر کے دکھائیے، پھر ایک آیت پڑھیے، پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے۔ صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک آیت جیسی نازل ہوتی ہے، آج ان کے کانوں میں جاتی ہے، فوراً پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہیں آگے کا نہیں سنیں گے، پہلے اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ آیت نازل ہوتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ پورا قرآن نہیں پڑھا صحابہ کرام نے، آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔
حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض حسنہ لیتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی، میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس 2 گارڈن ہیں، ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اے ابو الدحداء تم ایسا نہ کرو، اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے، تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تمہاری معیشت کیسے چلے گی؟ تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہارے بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو، تمہارے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ تب حضرت ابو الدحداء انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے، بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی، فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ اب ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رجحان نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو، قرآن کو کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو ہم ترک کر دیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی مر جائے تو لاؤ پورا قرآن، کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن، کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن۔ آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے، تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر 2 گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں اور وہی گیتا اٹھائیں آپ، 6واں ادھیائے اور 10واں منتر آپ کو بامبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملیں گے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسی ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے
اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا یوگی یجیت سدتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سویم کرتویتی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ دو رامائنیں بڑی مشہور ہیں۔ والمیکی رامائن کہتی ہے رامم بھگوانم است، رام بھگوان، اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام پروشوتم است، رام مریادہ پروشوتم ہے، یعنی انسان ہے، بھگوان نہیں ہے، ہاں انسانوں میں سب سے اتم ہے، سب سے افضل ہے، یہ والمیکی رامائن کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رامائن دو ہیں، والمیکی رامائن رام کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے رام انسان ہے، اور تلسی داس جی کی رامائن رام کو انسان نہیں بھگوان مانتی ہے۔ رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ یہی حال ویدوں کا بھی ہے، یہی حال اسمرتیوں کا بھی ہے، اور یہی حال انجیل کا بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، تورات کا بھی ہے اور انجیل کا بھی ہے۔ سب میں چینجنگ ہو گئی، اور کوئی بھی دھرم کے اندر دھرم کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچین ہو، موسیٰ کا ماننے والا یا عزیر کا ماننے والا، یہودی ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو آپ بلا کر کہیں کہ وہ اس بات کی حلف لے، قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ جس دھارمک گرنتھ کو اپنا دھارمک گرنتھ مانتا ہے، من وعن جس طریقے سے تھا آیا اسی طریقے سے موجود ہے، آج کوئی بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں چینجنگ ہوئی ہے، سب مانتے ہیں تحریف ہوئی ہے، سب مانتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے۔ آئیے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی قرآن کے 40 پارے مانتے ضرور ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے محمد، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں 10 پارے محمد رسول اللہ نے چرا لیے ہیں، جو علی کے بارے میں تھے، جبرائیل جو نازل کیے تھے، لے کے آئے تھے، اور وہ تو علی کے پاس آ رہے تھے، محمد رسول اللہ نے راستے میں ہی ان کو پکڑ لیا اور ان سے نبوت چھین لی، قرآن لے لیا۔ لیکن موجودہ قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آج آپ ہندوستان کا جو قرآن پڑھیں گے، جھارکھنڈ کا جو قرآن پڑھیں گے، یو پی کے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہوگا، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اور جو ہندوستان کے قرآن میں آپ پڑھیں گے، سعودیہ کی سرزمین پہ چلے جائیے، سعودیہ کی سرزمین پر بھی آپ کو وہی قرآن ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا اور من الجنتی والناس پر ختم ہوگا۔ ہندوستان میں قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ کے بے سے شروع ہوگا، من الجنتی والناس کی سین پر ختم ہوگا۔ یہی قرآن امریکہ میں، انگلینڈ میں آپ لے جائیے، پڑھیے، وہاں چلے جائیے، یہی قرآن آپ ادھر بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر کہیں بھی چینجنگ نہیں ملے گی، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ملے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔
1400 साल से लेकर अब तक मिन वान सेम टू सेम हूबहू उसी अंदाज से कुरान जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, आज भी उसका एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, उसका नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका, नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका। तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें मिल जाएं, आज भी अगर चाहें कि कुरान का एक नुक्ता बदल दें तो वो नुक्ता भी नहीं बदल सकती हैं। इतनी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह तबारक व तआला ने, दुनिया की और किसी भी किताब को ये मकाम हासिल नहीं। और आज प्रैक्टिकल करके अगर देखना चाहें तो आओ और मुकाबला करके देख लो। यहूदी अपना तौरात लाएं, ईसाई अपनी इंजील लाएं, हिंदू भाई अपने वेद लाएं, बुद्धिस्ट अपना बुद्धिज्म लाएं, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं सारे के सारे अपनी अपनी किताबें ले आए, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ले आए, अपनी अपनी ओरिजिनल किताबें ले आए, एक मैदान में जमा कर दें, एक मैदान में रख दें। मुसलमान भी कुरान ले आए और एक मैदान में रख दें। सारी किताबों में तेल लगाकर अगर आग लगा दी जाए, सारी किताबों को जला दिया जाए, तौरात भी, जबूर भी, इंजील भी, वेद भी, सिख इज्म गुरु ग्रंथ भी, बुद्धिज्म भी, सारी की सारी किताब, कुरान भी, सारी की सारी किताबें जला दी जाए, उसके बाद फिर कहा जाए लोगों अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबे की रब की कसम, न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है, न यहूदी तौरात ला सकता है, न सिखिज्म, न बुद्धिज्म, न गुरु ग्रंथ, न जैनिज्म, कोई भी किताब जिंदा नहीं हो सकती है, इसलिए कि इन किताबों का कोई हाफिज नहीं है। और फिर कोई मुसलमानों से कहे कि तुम अपनी किताब पेश करो तो 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वन्नास तक सुना देगा, और वो दूसरे दिन कुरान छपकर लाखों की तादाद में फिर वजूद में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें जलने के बाद जल जाएंगी, दोबारा लिखी नहीं जा सकती हैं, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती हैं, लेकिन कुरान जलाने से जल नहीं सकता, मिटाने से मिट नहीं सकता, बहाने से समंदर में डालने से बह नहीं सकता। ये 10-10 साल के बच्चों के सीनों में भी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान करीम को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस कुरान के बारे में कहा जा रहा है उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तिलावत करना है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, उस किताब को पढ़िए नहीं, तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ हमने उतारी है। ये कोई ऐसी मामूली किताब थोड़ी है मेरे भाइयों। मुकाबला होता था अरब के अंदर, खाने काबा की दीवारों पर लोग अशार लिखते थे और दूसरे दिन दूसरा शायर पहले शायर के अशार में कुछ कमी निकाल दिया करता था, इसमें ये कमी, और जिसके अशार में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, नहीं तुम्हारा अशार शेर बहुत अच्छे हैं भाई, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, उसको अवार्ड मिलता था। एक दिन हस्सान इब्ने साबित खाने काबा के अंदर चले जाते हैं और ये 3 आयतें लिखाते हैं वहां पर, गौर कीजिएगा। अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्ने कसीर जैसी शख्सियत ने नकल किया है, तारीख बताई है। 3 लाइनें लिख दी खाने काबा की दीवार पर, और जानते हो क्या लिखा उन्होंने? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये ऊपर के जो 3 लाइनें हैं ये अशार जो हैं वो हस्सान इब्ने साबित के हैं। देखना चाहते हैं कि देखें लोगों का नजरिया, इसमें क्या कमी निकालते हैं लोग। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, 3 आयतें लिख कर चले आए। अब किसी को पता ही नहीं क्या है, पढ़ता जा रहा इन्ना आतैना कल कौसर। अरे ये कैसे शेर हैं,
2 लाइन का 1 शेर होता है, तो अगर 2 शेर लिखते हसन तो 1 लाइन और होनी चाहिए। ये 3 लाइन का शेर कौन सा है? इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर मान लिया। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, एक और लाइन कहां चली गई? 1 लाइन और होती तब तो 2 शेर होते। अच्छा चलिए लाइन नहीं है तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई। इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। क्या कमी निकालें? कोई कमी नहीं निकल रही है। लोगों में आपस में बातें हुई, अगर कोई कमी नहीं निकाल सकते हुई नशार के अंदर तो हस्सान इब्न साबित को बुलाओ और उनको अवार्ड दे दिया जाए, उन्हीं को इनाम दिया जाए, उनसे बड़ा कोई शायर ही नहीं है। इतने अच्छे कलाम की कोई भी आदमी उनके कलाम में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा शायर जो था नाबी गिरामी, उसने कहा रुक जाओ, मुझे 1 रात की मोहलत दे दीजिए, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालूंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें 1 रात की मोहलत दी जाती है। खाने काबा में रुक जाता है, बार बार उन अशार को देख रहा है, पढ़ रहा है, कमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कमी नहीं निकलती है। कोई कमी निकालता है तो खुद फंस रहा है। नहीं यार, इसमें मैं अगर ये कहता हूं तो मैं खुद ही फंस रहा हूं। कोई कमी सुबह तक नहीं निकाल पाया। कई दिन हो गए खाने काबा की दीवार पर लटका रहा, इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। वो शायर जो सबसे बड़ा शायर था, उसने कमी निकालने के लिए 1 रात मांगी, लेकिन वो भी रात भर लगा रहा, कोई कमी नहीं निकाल पाया। तो उसने कहा चलिए कोई कमी तो नहीं निकल रही है, इसमें मैं अपनी तरफ से 1 लाइन बढ़ा देता हूं ताकि 2 शेर हो जाएं। उसने अपनी तरफ से 1 लाइन बढ़ा दी, इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नीचे उसने 1 लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी। सुबह होके जब लोग आए, कहा कि भाई कुछ कमी निकली? कि हाँ निकल आई, जाओ और देख लो। हस्सान इब्न साबित के अशार मुकम्मल नहीं थे, 1 लाइन की कमी थी, मैंने उसमें 1 लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी है। अब वो मुकम्मल 2 शेर हो गए हैं, 2 अशार हो गए हैं। आप जाकर देख लीजिए। लोगों ने जब दरवाजा खोला और खाने काबा के अंदर घुसते हैं, उसकी दीवार पर लगे लिखे हुए ये 3 आयतों के बाद 4थी लाइन पर नजर पड़ती है। उस 4थी लाइन पर इस बड़े शायर ने अपनी बेबसी और कमजोरी का इजहार किया था। उसने अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार किया था 4थी लाइन में। ऊपर वाले 3 लाइनें इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, उसने 4थी लाइन लिख दी मा हाज़ा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती हैं। किसी इंसान ने ये ऊपर वाली लाइन लिख ही नहीं सकता है। हस्सान इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं, ये हस्सान इब्न साबित के अशार नहीं है, क्योंकि ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती हैं। अरब के शायर और काफिर शायर कुरान की अज़मत, कुरान की बुलंदी, कुरान के मायार को समझते थे। आज का मुसलमान कुरान के मायार को बस इतना ही समझा है, घर बन जाए तो बना लो, पूरा लोगों को बुला के पढ़वा लो, कोई मर जाए तो पढ़वा लो। हमने कुरान का बस मायार इतना ही समझा है। बस दुकान कोई नई ली जाए या बनाई जाए तो उसमें कुरान पढ़वा लो, या फिर मस्जिद में चल के कसम खाने के लिए कुरान उठवा लो। चल तू झूठा के मैं झूठा, तू सच्चा के मैं सच्चा, चल मस्जिद में चल, तू कुरान उठा के कसम खा ले या मैं कुरान उठा के कसम खा लूं। मेरे भाइयों, आज कुरान सिर्फ इस माना में रह गया। अरब के काफिर तक कुरान की अजमत को पहचानते थे। वो ऊपर की 3 लाइनें पढ़ने के बाद नीचे लिख देते थे मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर की 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। वेद बदल गए, तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, एतराफ खुद करते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने बाकायदा एतराफ किया है कि हम इन वेदों की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इन वेदों में ये चेंजिंग कब से हुई है, लेकिन वेदों में इतनी चेंजिंग हो चुकी है, इतनी चेंजिंग हो चुकी है कि हम
اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہیں ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنا اصلی میں ڈالڈا مل چکا ہے، لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ رضوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے، آئیں گے، بہکائیں گے، اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے، اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور کل قیامت کی صبح تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے ہی نہیں، اقرار کیا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، آخری جملہ یعلمون تعلمون یہی آپ کو سنائی دے گا۔ اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کو، کچھ نہیں، اور دھڑا دھڑ چلتا رہے گا، وہ یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کیجئے، پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اتاری گئی۔ اور دوسری چیز پر غور کیجئے گا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، نماز قائم کیجئے۔ نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ جیسے قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا، قیام صلاۃ الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہوا، صبح سے شام تک ہم کھیت جوتتے رہے اور شام کو گھر آئے تو اب وضو بنایا، کھانا نہ کھا کے اب صبح کی فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا، ارے صاحب کھیت میں ٹائم نہیں ملا اس لیے گھر آ کے ہم نماز یہی کرتے ہیں صاحب۔ ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں، وہاں آرڈر نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا، صاحب نہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، آفس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب وہ بیچارہ گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ شام کو آنے کے بعد وضو بناتا ہے، اب وہ آفس میں چھوٹی ہوئی ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، اگر وہاں آپ کے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے اور آپ اس نوکری یا اس سروس یا اس بزنس کو بچانے کے لیے آپ
نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسی سروس حرام، ایسا بزنس حرام، ایسی نوکری حرام ہے۔ آپ آفس چھوڑ دیں لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ سروس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسی نوکری جہاں آپ کے اوپر نماز پر پابندی ہو، ایسی سروس آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت نہ ملتی ہو، کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے، آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ مزید شیخ عثیمین اور عبداللہ ابن باز کے فتاوے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسی سروس کو اور ایسی نوکری کو اور ایسے بزنس کو حرام قرار دیا ہے۔ سوچ لیجئے گا، یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی، اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ ارے صاحب کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے۔ صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز۔ الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کے دن ہیں، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز۔ سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 ہی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز
کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے. لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے, عمر ابن عبدالعزیز سے, اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہ کیا؟ انس کو دیکھو, انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. فتنہ ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, آپ روکیے. حضرت انس کو بلایا گیا. خلیفہ نے, عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا, اے انس, میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے, کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس نے کہا, بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے. کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. فرمایا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے, اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا. میرے بھائیوں, حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے. حضرت انس نے فرمایا, اے خلیفۃ المسلمین, اے خلیفۃ المومنین, میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں, میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں. میری آنکھوں نے, جو جواب دیا وہ سنیے, میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے. میں نبی کے زمانے میں موجود تھا, نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں. آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں. اے امیر المومنین, ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں. جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے, آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے, لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں, تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں. میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں. میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا, میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں. میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی, عصر کب پڑھی, فجر کب پڑھی. جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام, اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, چلو 2-4 اوور رہ گئے, دیکھ لو جماعت ختم ہو, بعد میں پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے. آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا. آپ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے. اس آیت میں دیکھیے, قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا, قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے, اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا. دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا, مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے, مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے, میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے. اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی اٹھتے, مجھے دھکا دیتے. حضرت عائشہ بیان کرتی, اللہ کے نبی اٹھتے, مجھے دھکا دیتے, مجھے ایک سائیڈ کر دیتے, اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے, پانی کھینچتے, وضو بناتے, اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے. پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں, میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے ہو جاتے, یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے. بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ابھی بیٹھے تھے, ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا, ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے, دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی, سب بھول جاتے, فوراً اٹھتے, وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں دیکھا, آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے, سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی, ارے جماعت نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا. میرے بھائیوں ایسا نہیں, بیوی کا بیوی کو دیتے, بچوں کا بچوں کو دیتے, لیکن جیسی اللہ کے حق کے ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے, بچوں کو بھول جاتے, پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. نماز پڑھنا, پڑھنے والا مومن, اور نماز کا چھوڑنا ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کو کے اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے, ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو, یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے, لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے, جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں آسانی تو ہو سکتی ہے, سہولت تو ہو سکتی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو, کروٹ سے پڑھ لو. وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو, مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو, فرضی فرض پڑھ لو, سنت چھوڑ لو. میرے پیارے ساتھیوں لیکن نماز معاف کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے. سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا, جتنے بھی رسولوں کو بھیجا, جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا, اس دنیا میں جتنے بھی نبی, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ نے نماز ہر نبی
सभी के ऊपर फर्ज की है, किसी को भी नमाज से मुस्तस्ना नहीं किया है। यहूदियों को देख लो, आज वो भी नमाज पढ़ते हैं। ईसाइयों के चर्च में चले जाओ तो वो भी नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की अगर पूजा की शक्ल और हैत देखी जाए तो नमाज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो दोनों हाथ यूं बांध कर सीने पे रख लेते हैं, हम लोग भी दोनों हाथ सीने पर बांधते हैं। मेरे भाइयों, वो भी सर नीचे कर लेते हैं, हमारा भी सर सजदे की जगह पर रहता है। वो साष्टांग करते हैं, वो भी लेटते हैं, वो भी झुकते हैं, वो भी जमीन के ऊपर माथा टेकते हैं। बहुत हद तक नमाज से उनकी पूजा की शक्ल मिलती जुलती है। इसलिए यकीनन ये कहा जा सकता है कि नमाज हर मजहब के अंदर फर्ज रही है। हर नबी ने नमाज की दावत दी है। कुरान हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों ने पुकारा ज़करिया को, फनादतहुल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते जब जमीन पर आए तो उन्होंने ज़करिया को पुकारा, उन्होंने ज़करिया को आवाज दी। हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब। हजरत ज़करिया महराब में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कुरान ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्ते पुकार रहे हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हैं। यानी नमाज छोड़ के कैसे सुन सकते हैं? नमाज छोड़ के नहीं सुन सकते हैं। बताना मकसद ये है कि देखो, फरिश्तों ने पुकारा लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। यानी नमाज ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर, आए मेरे बेटे नमाज पढ़। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से, मरियम अलैहिस्सलाम से कह रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरक़ई मअर्राक़ीन। वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा दिया, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने ईसा से नवाजा, वो मरियम जिनके बारे में अल्लाह कहता है, आए मरियम झुक जा, आए मरियम आजिज हो जा, आए मरियम तू संजीदा बन जा, या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए आजिज हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। वसजुदी, और सजदा कर, वरक़ई मअर्राक़ीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। पढ़िए कुरान किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। यानी नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी पढ़ती थी। अल्लाह ने कहा, या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज हो जा, संजीदा हो जा। वसजुदी, सजदा कर अपने रब को, वरक़ई मअर्राक़ीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम को भी सजदा और रुकू करने का हुक्म दे रहा है, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम का बता ही दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि देखिए उन्होंने अपने रब से क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے، یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں رکوع اور سجدہ ہو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے رب بنائے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کے پڑھنے کی، قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے، کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر کہتے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے، یعنی ہم کو اور ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی تو نمازی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، تب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ بالصلاۃ والزکاۃ، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا، اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے، پسندیدہ تھے۔ مَرْضِيًّا، بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، لیکن کام کیا تھا؟ کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ نہیں میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دکھا۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ۔ آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے کوئی ایک نبی بچ رہا ہے، جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے،
جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے۔ میرے بھائیو، ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار سے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں؟ کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام آواز آتی اوپر سے، اللہ نے کہا موسیٰ اننی اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو، فَعَبُدْنِی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا۔ ذرا تصور کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِی، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو۔ جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ۔ فَعَبُدْنِی، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو۔ یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے، زکوٰۃ دے دی عبادت چلو ہو گیا، نہیں، حج کر، نہیں، نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھ رہے ہیں یا زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تیرے نماز قائم کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا قِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگیں۔ او دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب کو دکھاتی ہے دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا، کارنامے دیکھو، بہت چڑھایا گیا۔ ایک بار ان کو گھیر لیا گیا اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا۔ بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا۔ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسی آوازیں اٹھنے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیجتی کیا بولے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے۔
چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے؟ اس کے پاس بھیج رہی ہے، ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں، جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا اور پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو۔ یہ بھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وجعلنی، اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے۔ اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آسمانی کتاب ملی ہے۔ اتانی الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اے لوگوں، میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکات کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا، کتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسلمان میرے بھائیوں، جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ اس جلسے میں آپ نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد ابھی جو فجر کی اذان ہوگی، آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی زندگی پر، اور بالخصوص نماز کے اس ٹاپک پر جو بھی ہم نے کہا ہے۔ زکریا کا ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جو ابھی چھوٹے سے اور دودھ پیتے اپنی ماں کو اور بول رہے ہیں۔ اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ کے حکم سے بولے تو بولے بھی تو کیا بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری چیز، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی مجھے کتاب دے کر بھیجے گا۔ اور تیسری چیز، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ چوتھی چیز، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی نماز زندگی بھر، آخری سانس تک بھی معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اندازہ لگائیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں بچے پر مصیبت آتی ہے، بچہ بھاگتا ہے،
اور سیدھے وہ اپنے ماں کے سینے سے ٹکراتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں۔ بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بالکل حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں، دنیا کے تمام خطروں سے دور ہوں، اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ میری ماں ہر خطرہ مول لے گی لیکن میرے اوپر خطرہ نہیں آنے دے گی۔ بچہ خطروں سے بچتے ہوئے جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ پا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو تم بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ پا لیتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آیا کرے، پریشانی آیا کرے تو نماز کی طرف بھاگا کرو، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کو ابراہیم کی بیوی سارہ بڑی خوبصورت نظر آئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور اپنے خادموں کے ذریعے اس نے اپنے دربار میں بلوا لیا، دربار میں بلوایا۔ حضرت سارہ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی لیکن دعا کی۔ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا سارہ پر تو انہوں نے دعا کی اللہ سے اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل پڑ گیا، وہیں پر رک گیا۔ اس نے سارہ سے کہا میرے لیے دعا کرو، اب میں تم کو نہیں چھیڑوں گا۔ انہوں نے دعا کی اور پھر وہ صحیح ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، سارہ نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ پھر شل پڑ گیا۔ اس نے پھر کہا دعا کرو اب چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں۔ تیسری بار پھر نیت خراب کی، تیسری بار بھی پھر اس نے کہا اچھا مجھے معاف کر دو اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تیسری بار سارہ نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سارہ سے کہا جاؤ، اور اس نے اپنی خادمہ ہاجرہ کو بھی دے دیا کہ لے جاؤ اب میں گفٹ میں تمہیں ہاجرہ بھی دے رہا ہوں۔ حضرت سارہ جب لوٹ کر واپس آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیا دیکھتی ہیں؟ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، آپ تعجب کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی بیوی سارہ کو چھینا گیا اور ابراہیم کو الگ کر دیا گیا، سارہ کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ خادموں کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ غلط کام کرے گا اور سب کو، ابراہیم کو بھی یہ ڈر تھا کہ سارہ کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے گا۔ لیکن جب سارہ بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں، نماز کے اندر ہیں، سجدے میں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے سارہ کیا بنا تمہارا؟ بادشاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت سارہ نے یہی جواب دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ میرے جسم پر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس نے جب میری طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی مصیبت حضرت سارہ پر، ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے، نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جریج کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایک بار نماز میں تھے، نفلی نماز میں، اور ماں نے آواز دی جریج، نہیں سنا، مسلم کے الفاظ ہیں، جریج سن لیا، کہنے لگے اللہ ایک طرف میری ماں ایک طرف میں نماز کیا کروں؟ پھر آواز دی جریج، اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف عبادت میں کیا کروں؟ بہرحال ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز پڑھتے گئے، ماں نے بد دعا دے دی،
اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا. ماں چلی گئی. جریج نے برا کام تو نہیں کیا، لیکن ہوا یوں کہ جنگل کے اندر کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی اور وہاں کسی لکڑہارے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھڑ جاتی ہیں اور وہاں لکڑہارے نے اس بکری چرانے والی عورت کے ساتھ زنا کر لیا. وہ چرواہا کہیں چلا گیا، لکڑہارا کہیں چلا گیا غائب، اور اس کو حمل ٹھہر گیا. جب 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کس کا ہے. وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصلی مالک، وہ تو ہو گیا جنگل میں زنا کر بیٹھی، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ زنا. میرے بھائیوں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے. اور وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، نیک آدمی، وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں جانتا تھا. لوگوں نے غصے میں اس کا پورا عبادت خانہ گرا دیا جو اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی. 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. کتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہے، سجدے پہ سجدے، نمازوں پہ نماز ہے، اور حالت یہ ہے کہ زنا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ. پورا عبادت خانہ گرا دیا اور جریج کو خوب مارا. جب مارا پیٹا، جریج نے کہا رے بھائی بات تو بتاؤ کیا ہوا. کہ بات کو یہ بچہ کس کا؟ عورت نے کہا اسی کا ہے. جریج سمجھ گئے میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. کہا اچھا رک جاؤ. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی رکو. جریج نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو یہ عورت میرا بتا رہی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس. اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا. جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا. اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ نے اس بچے کو گویائی دی، زبان دی، اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے، لکڑہارا ہے، جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں، جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے، اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا. میرے بھائی اس بچے نے بولا. جریج کے اوپر مصیبت آئی، بد دعا کا اپنا رنگ لائی بد دعا. لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے. اللہ پھر آج کے بعد تیرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا، بری نہیں ہوا، تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی. اے اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے. اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. پھر بچہ بولا، یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. تو جب ایسی کچھ مصیبتیں آیا کریں تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو. میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا ہے، 3:15 تک، 3:20 ہو رہا ہے، سردیوں کی رات ہے، کافی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر کا معاملہ میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر آپ سنیے گا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں اللہ ان مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے مدد مانگنے والا بنا دے، اللہ کی ذات سے مدد مانگنے والا بنا دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.